حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی۔ یہ سرخ رنگ کی خطوط تھی جو کبوتری کے انڈے کی مثل تھی۔ علامہ محمد یاسین قصوری اس کی شرح میں فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کے رنگ اور مقدار کے حوالے سے روایات مختلف ہیں۔ ان کے درمیان تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ ان روایات میں تطبیق کے متعدد صورتیں ہیں۔ مہر نبوت کا رنگ اور مقدار یکساں نہیں رہتی تھی، بلکہ قدرتی طور پر ان میں تبدیلی آتی رہتی تھی، جس وجہ سے روایات بھی مختلف ہیں۔ ان روایات کا تعلق تشبیہات سے ہے اور ہر تشبیہ ہر شخص کے ذہن کے مطابق ہوتی ہے، جسے تقریبی کیفیت بھی کہا جاتا ہے، اور تقریب کے مختلف ہونے میں اشکال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ اپنی نانی حضرت رمیشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر میں چاہتی تو آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دے سکتی تھی جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان موجود تھی۔ جس دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کی وجہ سے پروردگار کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ علامہ محمد یاسین قصوری اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت عرش الہی حرکت میں آ گیا تھا۔ حرکت عرش کے 3 معانی ہو سکتے ہیں۔ ان کی روح کے استقبال اور خوشی میں عرش الہی حرکت میں آ گیا تھا۔ اہل عرش یعنی فرشتے ان کی روح کی آمد پر خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر پریشانی کے عالم میں ان کا اپنا تخت حرکت میں آ گیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف زیر مطالعہ حدیث کے علاوہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں کثیر روایات وارد ہیں۔ ان کا شمار ممتاز صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ قبل از ہجرت اہل مدینہ کی خواہش اور مطالبہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں بطور معلم بھیجا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ چونکہ آپ اپنے خاندان کے سردار تھے، لہٰذا جس دن آپ نے اسلام قبول کیا تھا بالکل اسی دن تمام خاندان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 5 ہجری کو 37 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ 70,000 فرشتے آپ کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے تھے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قلیل وقت تک آپ کے لیے بھی دیگ قبر کا مسئلہ پیش آیا تھا۔ دیگ قبر کا مرحلہ شب کو پیش آتا ہے، کسی کے لیے ہلکا اور کسی کے لیے ثقیل۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے ذکر پر آنسو بہا کر روتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، لیکن جنت و دوزخ کے ذکر پر اتنے آنسو نہیں بہاتے تھے۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب میں فرمایا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جسے اس سے نجات حاصل ہو گئی اسے آخرت کی تمام منازل سے نجات ہو جائے گی، ورنہ سب میں دشواری پیش آئے گی۔ حضرت رمیشہ یا رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب تھی کہ اگر میں چاہتی تو مہر نبوت کو بوسہ دے سکتی تھی۔ ان کے اس بیان سے ترجمہ الباب سے مطابقت ثابت ہوتی ہے۔